अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और खुश होंगे और सुकून में होंगे। अल्लाह ताला आपको सुकून अता करे आप सबको, आमीन। तो आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लास्ट टाइम हमने इल्म के ऊपर बात की थी कि वो क्या है और उसको हासिल करना ज़रूरी है। आज हम हदीस के मुताबिक देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है और हमें इसको क्यों हासिल करना है, इल्म की अहमियत क्या है अल्लाह के नज़दीक, और उसकी इतनी अहमियत है कि हमारे ऊपर क्या फ़राइज़ है कि हम उसके लिए क्या कोशिश करें और अल्लाह ताला उसका हमें अजर क्या देते हैं। तो शुरू करते हैं पहले एक हदीस के साथ जो कि सुनन इब्न माजा से ली गई है और अनस इब्न मालिक ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अब कुछ चीज़ें हैं फ़राइज़ हमारे ऊपर, कुछ चीज़ें हैं सुन्नत। अब फ़राइज़ जो हैं जो अगर हम नहीं करेंगे तो ऑफ़ कोर्स हमें उसका गुनाह मिलेगा और उसकी हमें सज़ा भी मिलेगी। और जो सुन्नत है अगर वो छूट भी जाए तो उसकी सज़ा नहीं है, लेकिन करना हमारे ऊपर फिर भी ज़रूरी है कि हमें उसके ऊपर अमल किया जाए। तो इस हदीस के मुताबिक जो अनस इब्न मलिक ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अब इसमें ना तो औरत का नाम लिया गया है, ना मर्द का नाम लिया गया है। हर मुसलमान, तो इसका मतलब है कि ये सबके ऊपर ही ये फ़रीज़ा है, सबके ऊपर ही ये लाज़िम है कि इसको वो हासिल करें और इसके लिए कोशिश भी करें, बाहर जाकर या घर में रहकर किसी तरीके से भी इसके ऊपर इसके लिए कोशिश की जाए। अब इसके लिए क्यों क्यों इस चीज़ के ऊपर इतनी अहमियत दी गई है? अब देखा जाए तो ये इल्म ही है जिसकी बुनियाद पर इंसान को खलीफा बनाया गया और उसको फरिश्तों के ऊपर अहमियत ज़्यादा दी गई। देखिए ना, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो उन्होंने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम लोग सजदा करो। इस तो शैतान जो था वो खड़ा हो गया कि नहीं, मैं क्यों करूँ ये, मैं तो अभी ज़्यादा बेहतर हूँ इससे, ये तो एक गंदी मिट्टी से बना हुआ इंसान है और ये गुनाह भी करेगा, तो मैं क्यों ऐसे करूँ? अब देखें कि अल्लाह ने मतलब फरमाया कि तुम वो नहीं जानते कि जो मैं जानता हूँ। फरिश्तों ने भी कहा कि भई ये तो फ़साद पैदा करेगा, लेकिन अल्लाह ने फिर उनको भी जवाब दिया कि भई तुम नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। इसके पास इल्म है। अल्लाह ने हमें इल्म दिया और जितना भी दिया वो पहले ही दिया, और जो नहीं है उसके ऊपर हमें अमल करना है। अब दिया से मुराद ये कि है नहीं शुरू से जब हमसे पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उसको हासिल करें, ताकि हम उसको पहचान सकें, अपनी ज़िंदगी में हम किस तरह से लेके अब इल्म का सबसे बड़ा अ, ज़रूरी ये है, फ़र्ज़ ये है हासिल करना कि हम अल्लाह की पहचान कर लें। अब अल्लाह को पहचानने के लिए हमें इल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इल्म हमें अल्लाह ताला ने भेजा कुरान के ज़रिए। फिर उसके ऊपर अमल कैसे करना है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया कि भई इल्म आपने ये वाला हासिल कर लिया कुरान से, लेकिन आपने अमल कैसे करना है जैसे मैंने करके दिखाया है। और उन्होंने तो तकरीबन हर चीज़ के ऊपर ही अमल करके दिखाया है। अब ये हमारे ऊपर बनता है कि हम कितनी कोशिश करते हैं कि हम उसको सीखें। हमारा फ़र्ज़ है ये एज़ अ मुसलमान कि हम इस चीज़ के ऊपर इसको सीखें, उसके ऊपर अमल करें और फिर उसको आगे भी सिखाएँ। अब देखें कि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने इतनी प्यारे तरीके से इसको कहा कि रब्बे ज़िदनी इल्मा कुरान में, कि "ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा", और हमें दुआ भी सिखा दी कि हमें उसके लिए आसानी हो जाए। देखिए ना, अल्लाह ताला ने अगर हमें कहा है कि भई तुम लोग इल्म हासिल करो, तो हमें उसके लिए सिखा भी दिया कि उसको उसके लिए अपने लिए आसानी करने के लिए दुआ करो। तो आज हम इस दुआ को देखते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुझे पता है आप सब लोगों को मालूम है रब्बि ज़िदनी इल्मा और इसका मतलब क्या है, ये भी आप हमको सबको पता है। अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। ऐ अल्लाह मुझे ज़्यादती दे इल्म की। और उसको उस इल्म की ज़्यादती से मुराद ये नहीं सिर्फ़ हमें लेना चाहिए कि हमें सिर्फ़ आना चाहिए, हमें उसके ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी में कैसे उसके ऊपर अमल करना है, ये भी हमें सीखना है। अमल तो करना है ना, अब ये तो हमें पता है कि अमल भी करना है, लेकिन कैसे अमल करना है वो हमें सीखना है।
بالکل وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سیکھنا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے۔ چلیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، اس کے اس کے راستے پر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے اور وہ راستہ اس کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں قرآن کو سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے اوپر سکون طاری کر دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہے جو ان کو ارد گرد سے حفاظت دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اگر فرشتے حفاظت کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو وہ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ ہمیں یہ چیز مل رہی ہے تو ہم اس کو نہ حاصل کریں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ اس کو ہم مضبوط کر لیں اپنے ارد گرد کو، تاکہ ہم نہ حفاظت سے ہو جائیں۔ اب علم حاصل کرنے سے ہم اپنی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں، آف کورس ہمیں سارا کچھ ہی سمجھ آ جاتی ہے، تو لیکن اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کے اوپر اس کو حاصل کرنا فرض ہے، تاکہ ہم اپنی حفاظت بھی کر سکیں، تاکہ ہم دوسروں کو بھی سکھا سکیں، اپنی زندگی کے اندر ہم سکون لا سکیں۔ کتنا ضروری ہے یہ، کتنا ضروری ہے دیکھیں کہ اس کو کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، سب سے پہلے جو وحی آئی تھی اور اس کے حکم کیا تھا؟ پڑھ، پڑھ اپنے رب کے نام سے، کتنی زیادہ اس کے اوپر مطلب اس کی اہمیت، اس کے اوپر زور دیا گیا ہے اتنا زیادہ کہ انسان جو ہے اس کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ علم حاصل کرنے سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اگر علم حاصل نہ ہو تو ہم اندھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے، ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہمیں پیار آتا ہے اللہ کی تعالیٰ کی چیزوں کے اوپر بنائے ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کون ہے، تو اللہ کو جاننے کے لیے بھی تو ہمیں علم حاصل کرنا ہی ہے نا۔ تو وہ اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب میں نے اتنا کچھ تمہیں دیا، اتنی تمہیں سہولت دی، تو تم نے اس کا کیوں فائدہ نہیں اٹھایا؟ اب الحمدللہ آج کل کے دور میں تو دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم علم کو حاصل کر سکیں۔ ہاں، لیکن اس کو حاصل کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں صحیح علم کہاں سے مل رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جو بھی ہمیں کچھ دے رہا ہے ہم آنکھیں بند کر کے بس اس کو لیے جائیں، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے ہمیں مل رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے، اور پیچھے جا کے ہم دیکھیں کہ ہمیں کسی نے حدیث بتائی ہے تو کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ ابو درداء نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنے جو ونگز ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں، ان کو وہ نیچے کر دیتے ہیں، اور جو انسان جاتا ہے اس کے اوپر فرشتے جو ہوتے ہیں اپنے ونگز کو نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ جو سیکھنے جا رہا ہے وہ اس کے اوپر چل کے جائے۔ کتنی کتنی پیاری بات ہے کہ فرشتے بھی اپنے پر ہاں ونگز کو میں نے پر کہنا تھا، اپنے پر نیچے بچھا دیتے ہیں کہ بھی ہم نرم نرم طریقے سے ہم جائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، تو جب ہم دین کے لیے نکلیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور جتنی بھی دنیا میں رہنے والے جاندار ہیں اور جتنی بھی سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں، وہ اس انسان کے لیے آ، استغفار کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اور ایک علم حاصل کرنے والے کی اہمیت عبادت کرنے والے سے اس طرح سے ہے جیسے چاند کو ستاروں کے اوپر سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ مطلب دیکھیں جو علم حاصل کرنے کے والا انسان ہے اس کو عبادت کرنے والے سے اتنی اہمیت ہے کہ جیسے چاند کو ستاروں سے زیادہ اہمیت، چاند کو ستاروں کے اوپر اہمیت ہے۔
تو تو علم حاصل کرنے والے جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پیچھے سونا اور چاندی نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ اپنے پیچھے علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ اس کوشش کرتے ہیں کہ اس علم کو وہ پھیلائیں۔ یہ ہمیں سنن ابی داؤد سے ملی ہے، جو 3641 ہے، صحیح اور صحیح حدیث ہے۔ تو دیکھیں ہم نے ایک دو حدیثیں دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی اس کی اہمیت دی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کو حکم دیا، پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ تو ہمیں سب کو پھر یہ سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ اس کے اوپر اپنا ٹائم نکالیں، ہم دیں اس کا، کیونکہ اس کے اوپر یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ فرض ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور ہمیں اس چیز سے جب پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا ٹائم؟ باقی کام کرنے کے لیے ٹائم تھا، اس کے لیے ٹائم کیوں نہیں تھا؟ نہیں اللہ، ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو یہ کہہ سکیں تیرے سامنے کھڑے ہو کے کہ اے اللہ ہمارے پاس ٹائم تھا تمہیں دینے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ٹائم دیں گے آخرت میں۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو پھر اللہ کہے گا تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس بھی اب ٹائم نہیں ہے، لے جاؤ ان کو۔ ان کو کوئی شوق نہیں تھا علم حاصل کرنے کا۔ تو ہمیں علم جو ہے وہ ہماری عقل کو کھولتا ہے، ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے۔ ہم اندھے نہیں رہتے، ہم بیوقوف نہیں رہتے، ہم جانوروں سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور ان جانوروں سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں اور اس علم کو ہم کوشش کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو کیسے لے کے آنا ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم یہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، تو ہمیں اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ آپ سنتے رہیں، سناتے رہیں، جو بھی آپ سیکھتے ہیں آپ کے دلوں میں جو بات ہے وہ اتر جائے اور مجھے بھی اس پہ پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔